خلیل الرحمان قمر صاحب، اقبال کہہ رہا ہے کہ غارت گر دی ہے یہ زمانہ، ہے اس کی نہاد کافرانہ، لیکن اور ساحری ہے انداز ہیں سب کے جادوانہ، خالی ان سے ہوا دبستاں تھی جن کی نگاہ تازیانہ، اور جوہر میں ہو لا الہ تو کیا خوف، تعلیم ہو گو فرنگیانہ۔ لا الہ اندر ہو تو ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کے اندر وہ لا الہ کا جوہر اللہ نے عطا کیا ہے، اور وہ کام جو بڑے بڑے شیوخ، بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے مشائخ نہیں کر سکے، وہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کام لیا، اور آپ نے جرت اور ہمت کے ساتھ جو تھی حق کی آواز بلند کی۔ آپ کا تعلق میڈیا سے بھی ہے، ذرا پہلے بتائیے میڈیا کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے اس قدر عزت دی۔ آپ تو وہ ہستی ہیں جو مجھے سڑک پر کھڑے ہو کے ڈانٹ سکتی ہیں اور میں سن سکتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ جسٹس صاحب، میں 23 سال سے میڈیا سے وابستہ ہوں۔ ٹھیک۔ جب تک ایسے کسی میدان میں نہیں کودا تھا، تب بھی میں کہا کرتا تھا کہ میرا ڈرامہ لیجئے، قرآن شریف رکھیے، غور سے دیکھیے، میں کہیں پر بھی قرآن شریف کی کسی آیت کی نفی نہیں کرتا ہوں۔ اچھا، جی یہ گارنٹی بہت بڑا دعویٰ ہے۔ یہ بہت بڑا دعویٰ ہے۔ پھر میں دوسرا دعویٰ کرتا تھا کہ میں ہی تو ہوں جس نے ہمیشہ عورت کے وقار کے لیے لکھا ہے۔ واہ۔ رائٹ فرام دی ویری فرسٹ ڈے، ناٹ اے سنگل پلے جس میں میرا موضوع عورت نہیں تھا۔ ٹھیک۔ لیکن میں پچھلے کوئی 12-14 سال سے اپنے ارد گرد کے سب لوگوں کے پاس بیٹھ کر چیخ رہا تھا کہ ہمارے ساتھ کوئی انٹرنیشنل کانسپریسی ہو رہی ہے۔ لفظ آپ کہیں میرے پچھلے کچھ انٹرویوز میں بھی سنیں گے۔ ہمیں موضوعات سے ہٹا دیا گیا ہے۔ جب ہمیں موضوعات سے ہٹا دیا جاتا ہے تو ہماری تربیت کا پروسیس روک دیا جاتا ہے۔ ٹھیک۔ ہمارے ہاں دنیا کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ کہیں بھی ڈرامہ بن رہا ہے یا فلم بن رہی ہے تو وہاں 90% لکھنے والیاں خواتین ہیں۔ ٹھیک۔ یہ تاریخ میں کہیں نہیں ہے۔ ٹھیک۔ میں ایکول اپرچونٹیز کا قائل ہوں، صرف ایکول اپرچونٹیز کا قائل ہوں۔ سوال یہ ہو رہا تھا، سوال یہ ابھر رہا تھا جو بار بار جس کو میں بڑی باریک بینی سے دیکھ رہا تھا، ہر ڈرامے میں ایک عورت لکھنے والی ایک دوسری عورت کو گالی دے رہی ہے، ساس، بہو، نند اور بھابھی کا نام لے کے عورت کو ہی عورت گالی دے رہی ہے۔ ٹھیک۔ جو امیج ڈیولپ کیا جا رہا ہے، ساس کا وہ ایک ڈائن ہے، نند جو ہے وہ ایک دشمن ہے، بھابھی ہے جو گھر توڑنے کے لیے آتی ہے، بہو ہے تو اس کے کوئی عزائم ہی خوفناک ہیں۔ تو یہ چاروں ہی چیزیں، چاروں ہی کریکٹرز اور چاروں ہی رشتے عین اس وقت لکھنے والی عورت کے اندر موجود تھے، یا تو وہ ساس تھی یا بہو تھی یا بھابھی تھی یا وہ نند تھی۔ ٹھیک۔ اس بے شرمی کو جب نوٹس نہیں کیا جا رہا تھا، میں جب چیختا ہوں تو وہ سنائی دیتا ہے، ایسے میں مرمر نہیں کرتا۔ ٹھیک۔ پھر میں نے اندازہ لگانا شروع کیا کہ ہو کیا رہا ہے۔ ہو یہ رہا تھا، اس وقت مجھے فیمنزم کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ آپ یقین مانیے گا، مجھے 2020 سے کے اس واقعے سے پہلے بھی فیمنزم کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، نہیں آپ سچ بولتے ہیں بات۔ تو میں ان سے کہہ رہا تھا کہ ہو کیا رہا ہے۔ دو چیزیں میرے ہاں شوبز میں انٹر ہو رہی تھی، ایک فیمنسٹ اور ایک ٹرانسجینڈر، اور میں چیخ چیخ کر بول رہا تھا ان کو کسی اور کام پر لگائیں۔ میں ان کا احترام کرتا ہوں، وہ ایک اللہ کی مخلوق ہے۔ اور دوسرا فیمنزم، فیمنسٹوں نے آ کے ہور کیا آہستہ آہستہ۔ آج آپ کے ٹیلی ویژن میں انٹرٹینمنٹ کے جتنے چینلز ہیں، وہاں جتنے ہیڈز ہیں اور جتنی ہیڈز ہیں، سب فیمنسٹ ہیں۔ تو معاملے آپ کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں، یاد رکھیے گا۔ ہم جو بیٹھ کے دامے درمے اس پر گفتگو کر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا،
حق ادا نہیں ہو رہا. آج بھی اسی قسم کے موضوعات پر یا فیملی کے اندر ہونے والے ریپس کو، جب آپ فیملی کے اندر ہونے والے ریپس دکھاتے ہیں جو یورپ اور امریکہ نے کبھی نہیں دکھائے، تو آپ کیا دکھا رہے ہیں؟ آپ دکھا رہے ہیں اپنے ملک کا ڈسٹارٹڈ چہرہ. سسر باپ ہے، سسر باپ ہے، سسر باپ باپ ہے. اور کبھی ہو سکتا ہے کوئی انسان گناہ ہوتے ہیں، گناہ ہوتے ہیں، جہاں معاشرے لیکن ہیں. ہم اس کو اتنا غازی صاحب میگنیفائی کر میری رہے ہیں. گزارش سن لیجئے، آپ ایک بات کو سمجھیے. ہمارے ہاں ایک ایسی ڈائریکٹر بھی موجود ہے جو جب بھی پاکستان کے ڈسٹارٹڈ چہرے کے اوپر کوئی شارٹ فلم بناتی ہے، ایک آسکر انہوں نے لپیٹ کے رکھا ہوا ریشمی رومال میں، وہ اس کے ہاتھ میں دیتے اور وہ لے کر آیا. اس کو ہم جانتے تک نہیں ہیں، اللہ سوائے کہ وہ خبریں جو ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں عادت ہے کہ فوراً یہ خبر چلتی ہے کہ پاکستانی نژاد ایک عورت نے کو وہ مل توپ گیا. چلا دی. اس کا کنٹریبیوشن کیا ہے ٹورڈز دس سوسائٹی؟ نان. اب یہ چیزیں جو ہیں، میں چیخا اور میں ان کو باقاعدہ ملا اور بیٹھ کے باتیں ہوئیں کہ دیکھیے، آپ ایک تو ڈرامے کے ساتھ بھی گناہ کر رہے ہیں کہ جب آپ کانٹینٹ ہیڈ ڈپارٹمنٹ ڈیولپ کرتے ہیں اور ایک ہیڈ بناتے ہیں تو آپ کریٹیوٹی کو کسی کی لائکنگ اور ڈس لائکنگ کی طرف لے جاتے ہیں، ٹھیک، جس سے موضوعات خراب ہوں گے. یہ بات جب مجھے پتا چلا، کیونکہ مجھے کوئی ہاتھ ڈالنے والا نہیں تھا، میں طے تھا کہ جس دن مجھے ہاتھ ڈالیں گے، اگر میں لڑ نہیں سکا تو میں چپ چاپ لوٹ آؤں گا، میں نہیں لکھوں گا. لیکن وہ سارے لوگ جو ہیں وہ ان کی منشا پر صرف وہی ڈرامے لکھ رہے ہیں جن میں ساس بہو نند اور بھابھی کا ذکر ہے، یا ریپ ہے، یا پھر مرد کو واشگاف گالی دی جاتی ہے، یا پھر بیٹے جو ہیں وہ ماں باپ کا احترام ہی نہیں کر رہے، وہ جنریشن گیپ. چلیے وہ ایک قصہ ہمیشہ رہا ہے، وہ ایک قصہ اس میں تربیت ہوتی ہے. وہ کتنے بات پرسنٹ جب ہے؟ دیکھیے ہوتا ہے قمر غازی صاحب، یہ موضوع ہے 2%، 5%، 10% ہوگا. ضرور. ہم اس کو جب دکھاتے ہیں تو ہم اس کو وہ 100% غلطی ہے، کیوں گناہ دکھاتے نہیں ہے. دیکھیے میں عرض کرتا ہوں، ایک گناہ ایسا ہے جس کا علاج کوئی نہیں ہے. مثال کے طور پر اس قسم کے جو ریپس ہیں، یہ گناہ، یہ ایسے بلیک مارک ہیں سوسائٹی کے اوپر جن کو ہم تھوکتے ہیں، جن کے اوپر ان کو یہ موضوع نہیں بنتے. یہ کہانیاں کیسے سنائے جاتے ہیں ٹو میک پیپل الرٹ. ٹھیک، یہ بچوں کی تربیت ہے. اگر ماں بچے نافرمان ہیں تو جب ان کے بارے میں بات ہوتی ہے اور ان کو سکھانے کی کوشش کی جاتی ہے تو ان سے وہ بچے بھی زیادہ سیکھتے ہیں جو آلریڈی فرما بردار ہیں. لیکن یہ نہیں ہونے والا. یاد رکھیے گا، اس سارے بولنے بالنے کے باوجود ابھی بھی اگر آپ ڈرامے کو دیکھیے تو وہ اسی نہج پر چل رہا ہے جس نے 15 سال سے آپ کا مزاج خراب کیا. اور سب سے برا بیہیویئر اس میں مردوں کا تھا، جن کو مسلسل 15 سال گالی پڑی اور وہ چپ چاپ سنتے رہے. سوال تو پوچھتے، کوئی دلیل تو وضع کرتی ہیں لوگ کہ کیا گالی دینے کے لیے ایک دلیل چاہیے، آپ دیجئے. آپ منہ پھاڑ کے کبھی اس کو بھیڑیا بولتے ہو، کبھی اس کو درندہ بولتے ہو. بھئی اس میں ہمارے نام بھی آتے ہیں، ان میں ان کے نام بھی آتے ہیں جو بھیڑیا اور درندہ نہیں ہیں، اور جو بھیڑیا اور درندہ ہے ان کو ہم سارے مل کر بھیڑیا اور درندہ بولتے ہیں. قمر صاحب، یہ آپ عام آدمی کی بات کر رہے ہیں. یہاں تو اب یہاں تک نوبت پہنچ گئی ہے کہ وجہ تخلیق کائنات جو ہستیاں ہیں جن کا نام آتے ہی ہمارے دل اور ہمارے جو پیشانیاں جھک جاتی ہیں ادب سے، وہاں تک نوبت پہنچ رہی ہے غازی صاحب، اور اس کو دکھایا جاتا ہے میڈیا پہ. جی میں عرض کرتا ہوں کہ ابھی خیر وہ بیک فٹ پہ چلی گئیں. انہوں نے ایک بڑی غلیظ حرکت کی تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے بارے میں. اس پہ زیادہ نہیں ہم نے بات کرنی، بس اشارہ. میں نے لیکن وہ بیک فٹ پر چلی گئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بیک فٹ پر چلا گیا اور کہہ رہا ہے کہ ہم نے نہیں کیا تو ہم مان لیتے ہیں کہ نہیں کیا. میں ایسا نہیں ہوں کہ اس پر زیادہ بحث نہ کروں. لیکن سوال یہ ہے، ایسے بہت سارے نعرے ان کے ہاں سے وجود پا رہے ہیں. میں آپ کو صرف اتنا پوچھتا ہوں کہ جب یہ پیٹریارکی کا لفظ استعمال ہوا تھا تو ہمارے ہاں ریاست بولی کیوں نہیں تھی؟ کیا ہم اسلامک ریپبلک آف پاکستان نہیں ہیں؟ کیا ہم فیمنسٹ ریپبلک آف پاکستان ہیں؟ ایسی صورتحال میں اگر دیکھیے، میں آپ سے عرض کرتا ہوں، میں جب اس دن گیا وہاں، جب یہ واقعہ ہوا میرے ہاں، میں اللہ گواہ ہے، میں کبھی سوچ کے نہیں گیا کہ میں نے خدا نہ خواستہ اس طرح کی کسی معاملے میں الجھنا ہے. میں تو دلیل دینے والا آدمی ہوں. میں چاہتا تھا ایک ہیلدی گفتگو ہو
جس میں ہم پبلک کو سنا سکیں اپنا اپنا موقف. اور میں نے منت کی, بار بار افسوس کی بات ہے کہ آپ دیکھنے کا منظر یہ ہے کہ کیسے کان اور آنکھیں بند ہیں, اور کیوں بند ہیں, یہ $1,000,000 کوسچن ہے, کہ اس پر سارا کیچڑ اچھالا گیا میرے اوپر کہ میں نے گالی دے دی ہے. ارے بھیا, میں جو اس سے پہلے منتیں کر رہا ہوں, کیا وہ کوئی ویلیو نہیں رکھتی؟ اور جب کسی نے مجھے گالی دے دی ہے, جواب میں نے گالی دی ہے, تو پھر خدا کے واسطے آپ یہ بھی سمجھ لو کہ یہ جوابی وار ہوا ہے, انیشیٹ کرنے والا تو میں نہیں تھا. یہ ساری چیزیں بڑے غور سے سمجھنی ہوں گی غازی صاحب. ان کو ایک آدھ پروگرام میں چلا کے ہم ہم اپنا آبجیکٹیو اچیو کر سکیں گے, نہ پبلک کے کانوں میں ڈال سکیں گے. یہ مجھے بار بار پھر یوٹیوبرز کے ساتھ جا کے بات کرنی پڑتی ہے. اللہ کے واسطے اپنے چینلز میں اپنے چینل والوں کو ریکویسٹ کیجئے, ان کو بلائیے, آئیے ایک ہیلدی ڈیبیٹ کرتے ہیں آرگومنٹ کے اوپر, لاجک کے اوپر. میں کھڑا ہوتا ہوں بھائی, میں اکیلا کھڑا ہوتا ہوں, میں کسی ریلیجیس آدمی کو نہیں لے کے آتا, منطق کے اوپر بات کرتے ہیں. یہ منطق پہ مجھے قائل کر لے, دنیا سننے والی ہے نا, میں تو جج نہیں ہوں. ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. میں ابھی ان سے ایک سوال کر کے بیٹھا, یہ جب پروگرام شروع ہوتے ہیں اس پہ پیچھے بیٹھ کے مجھ سے ریکویسٹیں کرتی ہے, بس کیجئے خلیل صاحب. تو میں نے کہا اچھا ایک بات تو سنو, فرض کیجئے, فرض محال میں مان لوں کہ یہ میرا جسم, میری مرضی جو ہے وہ صحیح ہے نعرہ, تو آپ کے پاس ٹائم ٹیبل کیا ہے؟ کہتے ٹائم ٹیبل کیا؟ میں نے کہا میں جب کوئی بات لکھتا ہوں نا, تو جب تک 100% دلیل میرے پاس نہ ہو تو میں اس کو کاغذ پر نہیں چڑھاتا. تو آپ تو دنیا پہ چڑھی ہوئی ہیں, تو اس کے پاس آپ کے پاس ٹائم ٹیبل کیا ہے؟ یہ مرضی شروع کس دن ہوگی؟ لڑکی جب پیدا ہوگی تب, سال بھر کی ہوگی تب, 2 سال کی ہوگی تب, 4 سال کی, 6 سال کی, 8 سال کی, 10 سال کی, 12 کی, 14 کی, یا اس وقت جب وہ غلطی اور گناہ کرنے کے قابل ہوگی؟ آپ کے پاس کوئی ٹائم ٹیبل ہے؟ اور اگر فرض محال مان لیا جائے کہ آپ یہ مرضی اس وقت مانتی ہیں جب اتنے شعور میں آ گئے کہ وہ غلطی اور گناہ کرنے جوگی ہے, تو اس کا مطلب ہے اس سے پہلے آپ باپ کی مرضی مان رہی ہیں. اور اگر تب آپ مان رہی ہیں, تو آپ تو اس معاشرے کو اٹھا کر 1450 سال پیچھے لے کے جا رہی ہیں. وہاں باپ کیا کرتے تھے اس طرح کی مرضیاں, پھر ایسی بچیوں کو وہ دفنا دیا کرتے تھے اسی ڈر سے. تو آپ چاہتی ہیں کہ وہ جو ایک شخص آیا, وہ ایک ہستی آئی جس نے آپ کو اس پاتال سے نکالا اور آپ کو عزت اور حرمت دے کر اس مرتبے تک پہنچایا, آپ اسی زمانے جنت آپ کے قدموں میں رکھ دی. خلیل الرحمان قمر صاحب, وہ اقبال نے کہا نا, ہزر ہے چیرہ دستہ سخت ہیں فطرت کی تعزیریں. جب ہم خود کوئی اس معاملے میں قدم نہیں اٹھاتے, کوئی آواز بلند نہیں کرتے, اپنے سامنے یہ اپنی تہذیب کو تباہ و برباد ہوتے دیکھتے ہیں, تو پھر فطرت کی تعزیریں بڑی سخت ہیں. پھر کل میں گیا ہوا تھا, جنرل بلال اکبر ہمارے بڑے مشہور جرنیل فوج کے, ان کی والدہ کا انتقال ہوا. وہاں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک صاحب کوئی سائنسدان بھی وہاں آئے ہوئے تھے. انہوں نے کہا یہ جو کرونا ہے نا, یہ پورا ایک ڈبیا میں آ سکتا ہے پوری دنیا کا کرونا. یہ جو لشکر ہے نا رب کے, پھر فطرت کی تعزیریں آتی ہے, ایک ڈبی جو ہے وہ ساری دنیا کو ہلا دیتی ہے, سپر پاورز نظر نہیں آتی. غازی صاحب, ہمارے پاس یہ حوالے پہلے سے بھی موجود ہیں. ٹھیک, قرآن شریف میں بھی ان کا اشارہ ہے. قوم لوط کے ساتھ کیا کیا گیا, ٹھیک, اس سے بڑی مثال کیا ہوگی؟ لا ریب. دیکھیے, ہم ابھی تک پرابلمز کی بات کر رہے ہیں. بہت ضروری ہے کہ کسی نہ کسی طرح ہمارے پاس جو سولوشنز ہیں وہ لوگوں کے کانوں میں ڈالے جائیں. ٹھیک. آپ کے ہاں ایک بہت بڑی بربادی ہو رہی ہے چینلز کے معاملے تک پہنچنے سے پہلے. وہ ہے آپ کے ہاں تعلیم اس وقت, میرے منہ سے کوئی جملہ نکلے, میں احتیاط کر رہا ہوں, بک رہی ہے بازار میں. ہمارے ہاں پرابلمز آ رہی ہیں, جب میرٹ نہیں ہوتا تو ایسے لوگوں کو بھی داخلہ ملتا ہے جو ڈیزرو نہیں کرتے. ایک خاص قسم تک, ایک خاص وقت تک کی ایجوکیشن چلیے, میں ہر ایک کے لیے مانتا ہوں. پھر وہاں کچھ ایسے ایلیمنٹ آتے ہیں
جن کو پڑھانے کے لیے سپانسر کیا جاتا ہے. میں اب کھلے لفظوں میں نہیں کہہ رہا ہوں، بٹ میں یاد رکھیے گا، آپ نے ابھی تماشے دیکھے ہیں یونیورسٹیز کے، اور میں وہ آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوا ہوں. یہ سپانسرڈ ہیں، ان کے پاس ان کو چھوڑنے آتی ہیں گاڑیاں، ان کے پاس 2.5-3 لاکھ کے پاس ہوتے ہیں، اور ان کا مقصد پڑھنا نہیں ہوتا، کیونکہ پرائیویٹ انسٹیٹیوشن میں صرف آپ نے فیسیں جمع کرانی ہے، ڈگری آپ کو مل جائے گی. یہ میں نے اور آپ نے پڑھا تھا جب ہمارے پسینے چھوٹ جاتے تھے. ان کو جب دیکھتی ہیں ہماری بچیاں، جن کو بمشکل ہم پہنچاتے ہیں وہاں یونیورسٹیوں میں، اور وہ جن کے پاس 2 یا 3 ڈریسز ہوتے ہیں ویک میں پہننے کے لیے، ان کو بلکہ پورے سال کے لیے 2 کپڑے ریپیٹ کرنے ہوتے ہیں. پڑتے ہیں ان کو. وہ جب دیکھتی ہیں یہ ناز و اندام، یہ چمو خم، یہ کرو فر، تو بہکنے کا راستہ نکلتا ہے. ہائے ہائے. پھر سامنے سب کچھ ہو رہا ہے. ہم نے اپنے ٹیچر سے اپنا ریلیشن شپ دیکھا، وہ ایک عجیب و غریب باپ اور بیٹے بچے کا ریلیشن ہائے شپ ہائے. تھا. ابھی ایک بل پاس ہوا ہے، شرمناک بل ہے یہ. میں ان دنوں بیمار تھا اور میں بول نہیں پایا، لیکن اس سے بڑا بے شرم بل اس ملک میں نہیں آئے گا کہ استاد کو تھپڑ مارنے کی اجازت چھین لی گئی. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جو رہی صحیح کسر تھی وہ یہ بل نکال دے گا. میں ایک رات آنے سے پہلے میں کسی کی بنائی ہوئی ایک سوشل میڈیا پر ویڈیو دیکھ رہا تھا. وہ شخص، اللہ اس کو ثواب دے گا اس بات کا، اس نے میرے کان کھڑے کیے اور میں لٹرلی رویا ہوں. میری آنکھوں میں آنسو نہیں آئے، لیکن میں لٹرلی رویا ہوں کہ وہ شخص پوچھ رہا تھا یہ 14 فیبروری کو کیا ہوتا ہے، بولتے تھے ویلنٹائن ڈے. ایوری اسٹوڈنٹ، اس نے کوئی 20-25 جگہوں پر وہ پھرا ہے، پارکوں میں، یونیورسٹیز میں. ان سے پوچھا کہ 2 دن بعد 23 مارچ ہے، تب کیا ہوا تھا؟ کسی کو نہیں پتا. None of them knew it. None of them knew it. اور اوپر سے دیکھیے افسوسناک امر یہ تھا کہ وہ میرے بچے دانت نکال رہے تھے. یہ ایسی قوموں کے لیے لمحہ فکری آیا ہے. ان کے ڈوب کر مرنے کا وقت آ گیا ہے. میں کھلے لفظوں میں بولنے والا آدمی ہوں. ان کے ڈوب کر مرنے کا وقت آ گیا ہے، جن کو یہ نہیں معلوم کہ 23 مارچ کو کیا ہوا تھا.